ایک بچہ ہے خودی کا، اس کا باپ فوت ہو چکا، سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا، یتیم ہے، ماں بیوہ ہے، گلے میں لگانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں کو کہنے لگا اماں میں جاتا ہوں چچا کے گھر اور وہاں سے جا کے تیرے لیے کپڑے مانگ کے لاتا ہوں، اتنی پریشانی کا عالم ہے کہ گلے میں پہننے کے لیے بھی کپڑے نہیں رہے، تو ماں اس حالت میں تجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اور جب چچا کے گھر گیا، جا کے ماں کے لیے کپڑے مانگے، اور چچا نے وہ رویہ اختیار کیا جو اختیار کرنے کے قابل نہیں تھا، طرح طرح کی باتیں کہیں اور دتکار کے واپس بھیج دیا۔ جب گھر میں گیا، ماں بیٹھی ہے اور یہ روتا روتا گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور ماں کو کہنے لگا اے اماں چچا نے میرے ساتھ بہت بری کی ہے، میں تو تیرے لیے کپڑے مانگنے گیا تھا، یتیم تھا، سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ چچا جو ہے وہ کچھ تعاون کر دے، محبت فرما دے، لیکن ماں چچا نے تو دتکار کے بھیج دیا ہے۔ وہ بچہ گھر سے باہر نکلا، کوئی بندہ اسے ملا، اس نے کہا کہ بچے یہ پریشان کیوں ہو، غم زدہ کیوں ہو، غمگین کیوں ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کیا بتاؤں، گھر کی حالت یہ ہے، گھر میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، چچا کے پاس گیا تھا، چچا نے دتکار کے واپس بھیج دیا۔ وہ شخص کہنے لگا میں تجھے ایک ایسی بارگاہ میں بھیجتا ہوں، مسجد نبوی کا سین ہے، اور مسجد نبوی کے اندر سین کے اندر بیٹھا ایک شخص جس کا نام محمد ہے، کہہ دینا سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کے سین کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوگا جس کا نام محمد ہے، اس کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تمہیں کبھی رسوا کر کے نہیں بھیجے گا، کبھی غمزدہ کر کے غمگین کر کے نہیں بھیجے گا۔ تو یہ جو بچہ ہے ماں کے پاس آتا ہے اور آ کے کہنے لگا اماں آج مجھے کسی نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر جاؤ، وہاں اللہ کا نبی بیٹھا ہے، اس سے جو بھی مانگتا ہے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ ماں بڑی حیران ہوئی، ماں کہنے لگی بیٹا وہ بات تو ٹھیک ہے، وہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو بھی ایک دفعہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا ایسا جادو چلتا ہے کہ اس کا دیوانہ ہو کے رہ جاتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا نوکر بن جاتا ہے۔ تجھے میری اجازت نہیں کہ تو جائے اور جا کے اپنا ایمان بیچتے صرف میرے کپڑوں کی خاطر، مال کی خاطر۔ تو اس نے کہا اماں ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ جب وہ مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، سرکار دو عالم کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، لیکن میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے، میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے، اسلام قبول نہیں، کلمہ نہیں پڑھنا میں نے۔ سرکار مسکرائے اور سرکار نے مسکرا کے کہا، فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھا لیا پاس۔ اب سرکار اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ بچہ اپنی داستان سنا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح میں چچا کے گھر میں گیا کپڑے مانگنے کے لیے، اس نے مجھے دتکار دیا، یہ کیا وہ کیا۔ سرکار مسکرائے اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پاس لگانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، سڑک کے اوپر اوڑھنے کے لیے دوپٹہ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے۔ سرکار مسکرائے اور مسکرا کے کہا، فرمایا بے شک تو میرا اسلام قبول نہ کرنا، کلمہ نہ پڑھنا، بیٹھ تو جا میرے پاس۔ اتنے لجپال نبی۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کنوں سے مزمل والی کمری اتارتے، کہہ دینا محبت سے سبحان اللہ، مزمل والی کمری اتار کے بچے کو دی، فرمایا بیٹا جا اور جا کے گھر میں اپنی ماں کو دے دے۔ وہ بچہ خوشی خوشی وہ کملی لی سرکار کی، دوڑتا ہوا جاتا ہے گھر میں اور جا کر ماں کو پیش کرتا ہے۔ ماں نے پہلا سوال کیا بیٹا پھر کیا کیا تم نے؟ بچہ کہنے لگا اماں جب میں اندر داخل ہوا تو اللہ کے نبی بیٹھے تھے، تو میں نے جاتے ہی یہ شرط رکھی کہ مانگنے تو آیا ہوں لیکن میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، اسلام قبول نہیں کرنا۔ تو بیٹا پھر کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ مسکرانے لگے اور کہنے لگے بیٹا ذرا بیٹھ تو جاؤ، بیٹا ذرا بیٹھ تو جاؤ۔ اماں میں نے کلمہ نہیں پڑھا، بڑی خوشی سے بڑے فخر سے کہہ رہا ہے اماں میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میں یہ چادر لے کے آ چکا ہوں، اللہ کے نبی نے اپنے کندھوں سے اتار کے دی ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو بیٹا کہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ارے وہ جو شخص ہے جو محمد عربی ہیں، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، آؤ دونوں جاتے ہیں اور جا کے محمد عربی کے غلام بن کے آ جاتے ہیں، محمد عربی کے غلام بن کے آتے ہیں۔ تاجدار گولڈا پیر نصیر الدین نصیر، آپ نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی۔ آپ کہتے ہیں اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، آج وہ مائل بایٹا اور بھی کچھ مانگ۔ اب جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود،
ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. مل کے پڑھیے. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. آج وہ مائل بیٹا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. آج وہ مائل بیٹا اور بھی کچھ مانگ. ایسے میرے نبی کہیں نا محبت سے سبحان اللہ.